اچھا آگے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مستحق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہے وہی ان پہ انعام کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جتنی بھی دنیا میں مخلوقات ہیں یا اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر ایک چیز کو تو اسی نے ایجاد کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو بھی اس نے یعنی بندوں پہ رحمتیں کی ہیں، انعام کی ہے، وہ صرف ایک اللہ کی طرف سے ہی ہوئی ہیں، اور ہر چیز کا انجام بھی صرف ایک اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور عبادت کی تعظیم کی غرض سے، اور تعظیم کی غرض سے جہاں سے نعمتیں اینڈ ہو رہی ہیں تعظیم بھی اسی کی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر ہم لوگ کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں اس کا سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل ہمارے سامنے ایک چیئر ہے، ہم کہتے ہیں یہ چیئر کس سے بنی ہے؟ مشینری میں بنی ہوگی، فیکٹری میں، اس میں کیا استعمال ہوا ہوگا؟ لکڑی استعمال ہوئی ہے۔ لکڑی کہاں سے آئی ہے؟ درخت سے آئی ہے۔ درخت کس نے اگایا؟ اچھا دانا ڈالا گیا تھا، تو وہ کیا کوئی آٹومیٹک چیز تھی؟ کوئی جادوئی چیز تھی؟ بہت ساری زمینیں ہیں جن پہ آپ وہی دانا ڈالے نہیں نکلتی، نہیں پودا نکلتا۔ تو ہر چیز کا اینڈ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ، اللہ نے بھیجا۔ ایجاد انسانوں نے کیا ہے، لیکن پیدا کس نے کیا ہے؟ ایجاد میں اور تخلیق میں بھی کتنا فرق ہے۔ تخلیق ہوتا ہے اس چیز کو بنانا جس کا پہلے کوئی جو ہے وجود موجود ہی نہ ہو۔ جیسے اللہ نے سورج بنایا تو اللہ نے سورج کسی چیز کو دیکھ کے نہیں بنایا، اللہ نے اس کو ایجاد کیا، اس کو بنایا، پہلی دفعہ بنایا، ٹھیک ہے؟ تو دنیا میں انسانوں نے جتنی بھی چیزیں یعنی ڈھونڈی ہیں وہ انہوں نے بنائی نہیں ہے۔ جیسے سائنسدانوں کی ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ریسرچ آ گئی، اب یہ ریسرچ آ گئی، تو وہ چیزیں پہلے سے موجود تھی، اللہ کی طرف سے بنی ہوئی تھی، وہ انہوں نے صرف ڈسکور کی ہیں، دریافت کی ہیں۔ ایجاد اور تخلیق کس نے کی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ تو کسی بھی چیز کو اگر ہم سوچیں، ہمارے سامنے اس وقت کوئی بھی چیز بنی ہے، ہم سوچیں اچھا یہ ایسے بنی ہے، ایسے بنی ہے، پھر اس کے پیچھے کیا تھا، پھر وہ کہاں سے آئی تھی چیز، پھر وہ کہاں سے آئی تھی، کہاں سے، اور اینڈ کس پہ رکتا ہے؟ اللہ پہ رکتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں جیسے ایتھیسٹ کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری میں خود ہی کائنات بن گئی، خود ہی کیسے کوئی چیز بن گئی تھی؟ خود ہی تو کچھ بھی نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ تو ہر چیز کا اینڈ کہاں ہوتا ہے؟ اس عظیم رب کی طرف ہوتا ہے۔ پھر آگے رائٹر کہتے ہیں کہ اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور الہ ہے ہی نہیں۔ اور آگے ایک پیراگراف آتا ہے، اس میں رائٹر کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی الہ حق ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کو سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سوچتا ہے، تو وہاں پہ انسان کی عقل جو ہے نا وہ سائلنٹ ہو جاتی ہے، وہاں رک جاتا ہے، انسان سائلنٹ ہو جاتی ہے، اور دل اس کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، اور روحیں اس کی پہچان سے بلندیوں پہ پہنچتی ہیں۔ اللہ اپنی ذات میں کامل ہے، اس کے سوا ہر کوئی اپنی ذات میں ناقص ہے۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی محبوب ہے، اور یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اور واقعی کسی اور کو محبوب بھی نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ کوئی پرفیکٹ ہے ہی نہیں۔ اگر ہم کسی سے اس کے علم کی وجہ سے محبت کرتے ہیں نا، اور شدید محبت کرتے ہیں، تو ہمیں آج سمجھ جانا چاہیے کہ شدید محبت میں بھی شرک ہو جاتا ہے۔ شدید محبت کے لائق بھی صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے تو اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ کسی اور کی چیز ہو یا کوئی بھی انسان ہو یا کوئی بھی رشتہ ہو، وہ اس کی محبت میں شدید نہیں ہو سکتے۔ اچھا اب ہم کہیں گے نہیں ہم لوگوں سے محبت تو کرتے ہیں، جیسے پیرنٹس سے، بچوں سے، یا ہسبینڈ سے، یا اپنے ریلیٹیو سے، بہن بھائیوں سے، لیکن ہم شدید محبت نہیں کرتے۔ لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم ان کو پرائرٹی پہ رکھتے ہیں یا اللہ کی ذات کو پرائرٹی پہ رکھتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلے گا نا۔ ایسے زبانوں سے تو منافقوں نے بھی کہا تھا، زبان سے تو منافقوں نے بھی ان کا اقرار کیا تھا کہ ہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اصل چیز تو عمل سے شو ہوتی ہے نا۔ تو اب اگر اس شدید محبت میں بھی ہم کسی اور کو شریک ٹھہرا رہے ہیں نا، کسی اور کو وہ درجہ دے رہے ہیں جو کہ اللہ کا ہے، تو ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اگر ہم کسی کے علم کی وجہ سے اس کو شدید محبت کا درجہ دے رہے ہیں نا، تو آپ جان لیں کہ اللہ کا نام علیم ہے، وہ جس سے اوپر کوئی اور علم والا نہیں ہے۔ اچھا کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں، تو آپ جان لیں کہ اللہ کا جو جمال ہے، جو خوبصورتی ہے، وہ پرفیکشن کے لیول پہ، اور کسی کی خوبصورتی پرفیکشن کے لیول پہ نہیں ہے۔ تو اس لیے والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ جو درجہ ہے یہ کس کو دینا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، کیونکہ یہ ثابت ہو گیا ہے، یعنی یہ بات تو دلیل بن گئی ہے، اور یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ اور کسی کو وہ درجہ دینا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے رائٹر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یعنی محبوب ہے، یہ چیز ثابت ہو گئی ہے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں نا ان کے دلوں کو سکون آ ہی نہیں سکتا
صرف ایک ہی چیز سے ان کے دلوں کو سکون آئے گا اور اطمینان آئے گا، اور وہ ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ اور کسی چیز، یعنی اگر آپ نے دوڑ لگانی ہے لگا لیں، جہاں ٹکرے مارنی ہے مار لیں، آپ کو سکون نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کی فطرت ہی نہیں ہے۔ اور جس نے سورہ ملک میں ایک آیت آتی اتنی خوبصورت مجھے وہ لگتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ اس کو ہی نہیں پتا تمہیں کس چیز سے سکون ملے گا؟ تو اس کو پتا ہے، اور پھر وہ آگاہ بھی کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے تمہارے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دل کو سکون مل ہی نہیں سکتا، صرف ایک چیز سے ملے گا، اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ تم نے جہاں دوڑ لگانی ہے تم لگا لو، جہاں ٹکرے مارنی ہے مار لو، واپس پلٹ کے تم ادھر ہی آؤ۔ اور ہم اپنے سامنے کتنی ایسی ایگزامپلس دیکھتے ہیں، ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کے کتنے ایکٹرز جو کہ فیم بھی ان کا یعنی بہت زیادہ ہوتا ہے، پیسہ بھی بہت ہے، ہر چیز ہے، پھر سوسائڈ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس کوسچن کا آنسر کوئی مل جائے، کیوں سوسائڈ کرتے ہیں اگر پیسہ ہر چیز ہے؟ کیوں سوسائڈ کرتے ہیں اگر فیم ہر چیز ہے؟ کیوں وہ کیوں مرتے ہیں؟ وہ خود اپنی جان کیوں لیتے ہیں؟ ان کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہوتی نا، بلینرز لوگ ہیں، گوگل پہ آپ سرچ کریں، کیوں مرتے ہیں وہ؟ کیونکہ ان کو دل کا سکون نہیں ملتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم تو ایک سجدہ کریں، کتنی بھی پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، کیا ہوتا ہے فوراً سے دل میں سکون آ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کرونا پوری دنیا میں آیا ہے، پاکستان والے لوگ کیا کہتے ہیں، پاکستانی چلے مسلمان اتنا اس کو تھا کہ اللہ مالک ہے، کوئی یعنی ایرا گیرا بھی مسلمان، کوئی پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے، لیکن اس کو اتنا پتا ہے اللہ مالک ہے، کہ یہ جو ایک اطمینان ہے نا کہ اللہ مالک ہے، یہ پہچان ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ دنیا کی کسی چیز سے خریدی نہیں جا سکتی، کسی بھی چیز سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اور لوگ ٹکرے مار رہے ہیں، کوئی شرابیں پی پی کے مار رہا ہے۔ اب اگر ہم لوگ ان لوگوں کو اپنا بناتے ہیں نا، ہیرو بناتے ہیں یا ان کو رول ماڈل بناتے ہیں، تو ہم دیکھیں یہ اپنی الٹیوں میں پڑے ہوتے ہیں شرابیں پی پی کے، ان کو رول ماڈلز بنا رہے ہیں ہم، لیکن ان کو سکون نہیں مل رہا، وہ سکون کی تلاش میں کچھ زنا کر کر کے مار رہے ہیں، کچھ فیملی سسٹم تباہ کر کے پتہ نہیں کہاں کہاں ٹکرے مارے ہیں، عورت مرد مارنی ہے، مرد عورت مارنا ہے، سکون سکون، کوئی نہیں ان کو سکون ملے گا، جہاں یہ نیچر سے ہٹیں گے یہ پاگل ہو کے تباہ ہو کے اپنی سوسائڈ کر کے ہی مریں گے۔ کوئی کسی چیز یعنی کوئی پیسے میں دوڑ لگا رہا ہے، اتنے لوگ ان بات سننے کو ملتی ہے یار، اتنے امیر ہیں ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی، سکون نہیں ہے۔ اور جنید جمشید کی اتنی بڑی اگزامپل ہمارے پاس، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ مولانا طارق جمیل سے ملے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس وہ سب کچھ ہے جو ایک نوجوان خواہش کرتا ہے، میرے پاس گلیمر بھی ہے، میرے پاس پیسہ بھی ہے، مجھے ایک گانے کا اتنا پتہ نہیں کتنے لاکھ ملتے ہیں اس وقت میں، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی میرا دل خالی کیوں ہے۔ تو مولانا صاحب نے ان کو اتنا پیارا جواب دیا، مولانا صاحب نے کہا کہ تمہارے درد رائٹ والے گھٹنے میں ہے اور تم مرہم یا دوائی لیفٹ والے گھٹنے میں لگا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا مجھے سمجھ ہی نہیں آئی آپ کی بات کی، تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے جسم کو خوش کر رہے ہو، جسم تو تمہارا راضی ہو گیا، اچھا پہن بھی رہا ہے، اچھا کھا بھی رہا ہے، لیکن یہ جو دل ہے نا یہ تمہارا خالی رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک چیز روح بھی ہوتی ہے جسم کے علاوہ، اور وہ روح کی غذا کیا ہے؟ اور روح آئی کہاں سے ہے؟ آسمانوں سے آئی ہے۔ اور جسم کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے۔ تو مٹی سے اچھا کھا لو گے، یعنی کھانا ہمارا مٹی سے ہی نکلتا ہے نا، زمین سے نکلتا ہے، اچھا کھا لو گے، اچھا پہن لو گے اور اچھے بیڈ پہ سو جاؤ گے، جسم بہت خوش ہو جائے گا، لیکن روح تو اندر سے چیخے مارے گی، تم اس کو اس کی خوراک ہی نہیں دے رہے ہو، وہ ڈپریشن میں رہے گی۔